پاکستان میں ہر دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے. دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ بھارت دہشت گرد ریاست ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو. کہا افغانستان میں موجود نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان ہی نہیں بلکہ خطے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں. پاکستان میں موجود افغان باشندے دہشت گردی میں ملوث ہیں. پاک سعودی معاہدے کا دوسرے عرب ملک بھی حصہ بننا چاہتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہمیشہ سے موجود ہے. ہر مسلمان حرمین شریفین کے لیے جان قربان کرنے کو تیار رہتا ہے. بلاول بھٹو نے پاک سعودی دفاعی معاہدے خطے کے لیے اہم قرار دے دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ بھارت کو مارکہ حق میں ہرانے سے پاکستان کی دفاعی پوزیشن مستحکم ہو گئی. آج سندھ کے بیراجوں پر پانی کا دباؤ بڑھنے سے کچے کا وسیع علاقہ ڈوب گیا. نوشہر و فیروز میں اونچے درجے کے سیلاب نے درجنوں دیہات تباہ کر دیے. بکری کے قریب درجنوں افراد پھنس گئے. جامشورو کی تحصیل مانجھند کے مختلف دیہات بھی پانی میں ڈوب گئے. دفاعی معاہدے میں دیگر خلیجی ملکوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ کو انٹرویو. کہا کسی دوسرے خلیجی ملک نے چاہا تو اسے بھی معاہدے میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں. عرب ملک اپنے تحفظ کے لیے میلوں دور ملک نہیں بلکہ اس ملک کی طرف دیکھیں گے جو انہیں تحفظ دینے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو. ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی سے متعلق سوال پر کہا پاکستان کی تمام دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کو حاصل ہوں گی. معاہدے میں کوئی خفیہ شرائط نہیں. پاک سعودی معاہدہ بڑی چیز ہوئی ہے. سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا رد عمل. کہا معاہدے کے بعد اسرائیل سے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں. سیاسی استحکام کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے. پی ٹی آئی سے بات کیے بغیر سیاسی بحران حل نہیں ہوگا. سب سے مقبول جماعت کو دیوار سے لگانا بند کیا جائے. مریم نواز نے بانی پی ٹی آئی کو ماضی کا قصہ قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ڈیالہ میں بیٹھے شخص کو نہیں پتا باہر دنیا بدل چکی ہے. ایک وہ وزیر اعظم تھا جس کو جہاز سے اتارا گیا. ایک یہ وزیر اعظم ہے جس کو فضاؤں میں سلامی دی گئی. سعودی جنگی طیاروں کی سلامی پاکستان کی عظمت کی علامت ہے. پاکستان کو سعودی عرب کی پاسبانی کا شرف مل گیا. کسی کے نصیب میں حرمین شریفین میں ذلت آئی تو کسی کے نصیب میں حفاظت کی ذمہ داری. پاکستانیوں کا ڈیٹا ڈارک ویب پر برائے فروخت. ایک شخص کا ڈیٹا 500 روپے میں مل جاتا ہے. چیئرمین پی ٹی اے کے سینٹ کمیٹی میں انکشاف. ٹیلی کام سیکٹر سے چوری ڈیٹا ڈارک ویب پر موجود ہونے کا معاملہ زیر بحث آیا. چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا 3 ہفتے پہلے رپورٹ آئی تو چیک کیا. پاکستانیوں کے شناختی کارڈ کی کاپی ٹریول ہسٹری کی معلومات بھی موجود ہیں. موبائل سم کی تفصیلات بھی ڈارک ویب پر ہیں. سینیٹر کامران مرتضی نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ڈیٹا محفوظ ہاتھوں میں ہے. چیئرمین پی ٹی اے بولے ٹیلی کام کمپنیوں کے پاس موبائل سم کا الگ الگ ڈیٹا ہوتا ہے. حیران کن یہ ہے ڈارک ویب پر ایک ساتھ ڈیٹا اکٹھا کیسے ہو گیا. این سی سی آئی انکوائری کر رہا ہے. سینیٹر پلوشہ خان کا کہنا ہے کسی نے ہمیں ٹارگٹ کرنا ہو تو ڈارک ویب سے ڈیٹا لے لے گا. افنان اللہ نے کہا ڈیٹا چوری ہونا بڑا سکینڈل ہے. انکوائری میں ڈیٹا لیک کرنے والے ٹریس ہو جائیں گے. ڈی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی کی ویڈیو لنک پر پیشی کے خلاف درخواست خارج. اے ٹی سی راولپنڈی نے حکم دیا بانی پی ٹی آئی پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ویڈیو لنک پر ہی پیش ہوں گے. دوران سماعت وکیل صفائی نے بانی کو واٹس ایپ کال پر پیش کرنے پر اعتراض کرتے ہوئے موقف اپنایا. ہمیں کہا گیا تھا کہ ملزم کو ویڈیو لنک پر پیش کیا جائے گا واٹس ایپ کال پر نہیں. ویڈیو لنک کے حوالے سے بین الاقوامی مثالیں موجود ہیں. واٹس ایپ کال کو ویڈیو لنک تصور نہیں کیا جا سکتا. عدالت نے ریمارکس دیے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک حاضری کا مقصد ہے کہ وہ نظر آنے چاہیے. سماعت 23 ستمبر تک ملتوی. پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں تباہی کے مناظر. عارف والا میں قائم نور والا بند پر خیموں میں پریشان متاثرین امداد کے منتظر. لیاقت پور میں بھی متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئی. ظاہر پیر سے متعدد علاقوں کو ملانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار.
आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई। DGPDM में पंजाब इरफान काठिया का कहना है मॉनसून सीजन मुकम्मल खत्म हो गया, दरिया नॉर्मल हो चुके। सैलाब से 4 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, 123 अमवात हुई। सैलाब जदगान को बिजली बिलों में रिलीफ दिलाने के लिए IMF को आमादा करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से जायजा मुज़ाकरात में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ लेने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं कोई मिनी बजट नहीं आएगा, इजाफी टैक्सों के लिए मिनी बजट की तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। FBR ज़राए का कहना है पाकिस्तान IMF से टैक्स हदफ में 300 अरब रुपए कमी की दरखास्त करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान में यौम तशक्कुर, मसाजिद में दुआओं का एहतमाम। चेयरमैन रोयती हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद का कहना था अब फौज और रियासत पर हमला करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा दफन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी क़यादत के साथ तज़व्वुराती दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए जिसके तहत एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा। दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के लिए खतरा नहीं होगा। दोनों मुल्कों के दिफाई ताल्लुकात तवील मुद्दती हैं। मुआहदे में दिफाई पैदावार पर तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा बगराम एयरबेस अफगान हुकूमत और अमरीकी हुकूमत का बाहमी मामला है। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये फौजी अड्डा उस मकान से 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार बनाता है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ, कहा हम वो अड्डा वापस लेना चाहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान को भी हमसे कुछ चीजों की जरूरत है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने ट्रंप का ऐलान मुस्तरद कर दिया, कहा तारीख गवाह है अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया। सदर आसिफ जरदारी का दौरा चीन और रुमची में 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर आसिफ जरदारी का कहना था याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात, आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगी। लाइव स्टॉक सेक्टर में बेहतरी आएगी, दही इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। टेक्सटाइल पार्क का कयाम बरामदात और सनती तरक्की को फरोग देगा। सदर आसिफ अली जरदारी काशगर पहुंच गए। पार्टी सेक्रेटरी ने जुआंग ने सदर आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। फूड सिक्योरिटी के हवाले से नेशनल पॉलिसी बनाना होगी। काश्तकारों को गंदुम में गुज़श्ता साल इतना नुकसान हुआ कि जमीन बेचने पर मजबूर हुए। वजीर आला सिंध की वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा काश्तकारों को अच्छी सपोर्ट कीमत देना पड़ेगी। राना तनवीर ने कहा वजीर आजम की हिदायत पर मुलाकात करने आया हूँ। वफाकी हुकूमत चाहती है स्ट्रेटेजिक गंदुम ज़खायर होना जरूरी है। इजलास में इत्तफाक किया गया कि गंदुम किसी सूरत दरामद नहीं होनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे काश्तकारों को फायदा हो। कराची की मकामी अदालत ने भैंस कॉलोनी रेलवे पुल की तामीर का काम रोकने का हुक्म दे दिया। शहरियों ने मौक़िफ़ अपनाया, पुल की तामीर से हमारे घरों के रास्ते बंद हो जाएंगे। रेलवे पुल की तामीर का इफ्तिताह मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने 3 रोज कबल किया था। मेयर कराची ने ग्रीन और रेड लाइन मंसूबा 2035 तक मुकम्मल होने का खदशा जाहिर कर दिया। PIDCL से मंसूबे मुकम्मल होने की तारीख मांग ली, कहा 2017 का NOC अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। शहरियों को मसाइल का सामना है। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन की वजह से बहुत मसाइल हैं। मकामी क़यादत को मंसूबों की तकमील में शामिल किया जाए। मंसूबे की तकमील की मुकर्ररा मुद्दत से KMC को मुतमईन किया जाए। KMC ने ठेकेदार को कराची के MA जिना रोड पर तामीराती काम से रोक दिया। मेयर कराची ने कहा MA जिना रोड पर BRT तामीरात से पहले मनसूबाबंदी की जानी चाहिए थी। बल्दिया उज़्मा ने कहा था मुतबादिल सड़क की तामीर के बाद काम शुरू करें। PIDCL हुक्काम का कहना है ऐसे मंसूबों के इजाजतनामे की कोई मुद्दत नहीं होती।
اٹک میں گیس کا ترقیاتی منصوبہ مکمل ہو گیا. ساگھری بلاک کے نارتھ ویل سے گیس کی فراہمی شروع. یومیہ 14 MMCFD گیس سوئی ناردرن سسٹم میں شامل ہوگی. ساگھری بلاک سے 430 بیرل یومیہ تیل کی فراہمی شروع ہو گئی. غزہ میں اسرائیلی فورسز نے قبضے کی کوششیں تیز کر دیں. غزہ شہر کے دونوں جانب سے اسرائیلی ٹینک اور فوجیں داخل. 24 گھنٹے میں 40 فلسطینی شہید. جنوبی غزہ میں رفح کے جنینا محلے میں سڑک کنارے نصب بم کے دھماکے میں 1 میجر اور 3 لیفٹیننٹ ہلاک ہو گئے. حماس نے ذمہ داری قبول کر لی. اسرائیل اور اردن کے درمیان سرحدی پل پر فائرنگ کے تبادلے میں 2 اسرائیلی ہلاک ہوئے. اسرائیلی وزیر خزانہ نے غزہ کو ہتھیانے کا منصوبہ پیش کر دیا. کہا غزہ کو منافع بخش ریئل اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے. امریکہ سے مذاکرات ہوئے ہیں کہ غزہ کو کیسے آپس میں تقسیم کیا جائے. غزہ کی تقسیم کا بزنس منصوبہ صدر ٹرمپ کی میز پر ہے. امریکہ نے پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی. سلامتی کونسل میں جنگ بندی قرارداد کے حق میں 14 ارکان نے ووٹ دیا. پاکستان کا غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ. پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے. غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں. غاصب ریاست نے اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا. پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو. امریکی صدر ٹرمپ کی میئر لندن پر تنقید. برطانیہ کے دورے سے واپسی پر کہا میئر لندن کو میرے کہنے پر شاہی ضیافت میں مدعو نہیں کیا گیا. لندن میں جرائم کی شرح انتہائی بلند ہے. میرے خیال میں میئر لندن کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی کچھ برے میئرز ہیں. واشنگٹن ڈی سی اب محفوظ ہے. میمفس کے بعد شکاگو بھی فوج بھیجیں گے. صدر ٹرمپ رکن کانگریس الہان عمر پر بھی برس پڑے. کہا کانگریس رکن الہان عمر کو مواخذے کا سامنا کرنا چاہیے. الہان عمر صومالیہ سے آئی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں ملک کیسے چلانا ہے. ایشیا کپ کی سپر 4 لائن اپ مکمل. گروپ اے سے پاکستان بھارت، گروپ بی سے شری لنکا اور بنگلہ دیش نے آخری 4 ٹیموں میں جگہ بنا لی. ایونٹ میں آج بھارت اور عمان کے درمیان میچ کھیلا جائے گا. گزشتہ روز شری لنکا نے فتح سمیٹ کر ایشیا کپ سے افغانستان کی چھٹی کر دی. آخری اوور میں محمد نبی کے 5 چھکے کام نہ آئے. شری لنکا نے 170 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے 8 گیند پہلے 4 وکٹ پر حاصل کیا. سری لنکن آل راؤنڈر دونت ویلالاگے کے والد دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے. آل راؤنڈر کے والد کو اس وقت دل کا دورہ پڑا جب ویلالاگے افغانستان کے خلاف ابوظہبی میں ایشیا کپ کا میچ کھیل رہے تھے. کرکٹر کو والد کی موت کی خبر ہیڈ کوچ اور ٹیم مینجمنٹ نے دی. محمد نبی نے ایکس پر ویلالاگے کے والد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمن ٹیمیں دوسرے ون ڈے میں مد مقابل. جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری. مہمان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری. مقابلے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.